نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین و سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، یعنی مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین، جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، درود و سلام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر بات یہ ہے کہ درود و سلام کے بارے میں اہل ایمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ تعظیم کی جائے، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ تکریم کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ احترام اور احترام کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جو دین آج ہمارے پاس موجود ہے اور آج جس کے نتیجے میں عام مسلمان ہیں، یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت اور آپ کا یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ تو ہمارا امتیوں کا یہ فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے امام کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرح مالک کائنات نے حکم دیا، مالک ارض و سما فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب درود و سلام بھیجو۔ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کے اہل ایمان پر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا نبی پاک علیہ السلام پر لازم کر دیا۔ اب ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ محبت
کی انتہا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خلوص کے ساتھ درود و سلام بھیجے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اب بات سمجھنی ہے کہ درود و سلام ہے کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ یہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر آپ سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر دیکھیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سنی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، رب ذوالجلال ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور سلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی، عرفنا السلام، سلام تو ہم جان چکے ہیں، یعنی نماز کے اندر جو ہم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، کا سلام کا تو ہمیں علم ہے۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کی ذات گرامی پر فکیف نصلی علیک، آپ کی ذات گرامی پر ہم درود کس طرح پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو سوال کیا کہ اللہ کے نبی، سلام کا تو ہمیں علم ہے، سلام کا طریقہ تو ہم سیکھ چکے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کے نبی اب آپ کی ذات گرامی پر درود کس طرح پڑھیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابی کے اس فرمان پر، اس التجا پر، اس سوال پر یہ نہیں کہا کہ جو تمہاری مرضی پڑھ لو، درود جس طرح تمہارے جی چاہے پڑھ لو، جیسے تم چاہو پڑھ لو، نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس موقع پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پورا درود جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا۔ دوسرا حصہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو بیان فرمایا اور پڑھ کے سنایا کہ اس طرح درود پڑھنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے یہ دعا، درود کیا چیز ہے؟ درود یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، درود یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں مدح و ثنا، اس کے معنی ہوتے ہیں دعا، اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت، اور بہت سارا وسیع مفہوم ہے اس لفظ کا، درود کا۔ اور عربی زبان کے اندر یہ لفظ صلاۃ آیا، اور صلاۃ کے بھی کئی معنی، صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کے معنی نماز جنازہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف صحیح بخاری کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ جب سلام کی درود کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی
تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت ہی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا درود یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرشتوں میں اپنے رسول علیہ السلام کی توصیف صفت بیان فرماتے ہیں، آپ کا مرتبہ و مقام اللہ فرشتوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود اکثر جو ہمارے خطباء حضرات بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی چرب لسانی کے ساتھ جوش خطابت کے اندر یہ کہہ جاتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھو، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے، رب ذوالجلال درود اس طرح نہیں پڑھتا، کیونکہ درود ایک دعا ہے اور سلام بھی دعا ہے، درود و سلام ایک دعا ہے، اور رب ذوالجلال جو ہے وہ تو معبود ہے، اور دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت ہے۔ ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دعا عبادت ہے۔ ایک اسی حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو گویا کہ دعا عبادت ہے، رب ذوالجلال تو کسی کے سامنے دعا نہیں کر سکتا، جو کام ہم کرتے ہیں جو اللہ بھی وہ کرتا نہیں۔ رب ذوالجلال درود پڑھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کی نسبت، جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ کی رحمت اور توصیف مراد ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام۔ رحمت کا نازل کرنا، جب سلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اپنے نبی کے اوپر سلامتی نازل کرنا، یہ اللہ کا سلام ہے۔ اللہ کا رحمت نازل کرنا نبی پاک علیہ السلام پر درود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے دعا کر ہی نہیں سکتا نا۔ درود ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ اس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اس طرح رحمت نازل فرما۔ اللہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب یہ الفاظ ادا کرے تو وہ کس اللہ کے آگے التجا کرے گا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے کہ اللہ جس کے سامنے یہ ریکویسٹ کرے گا، یہ التجا اور دعا کرے گا؟ ایسا نہیں، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے مغفرت، بلندی درجات کی دعا ہوگی نبی علیہ السلام کے لیے، اور جب اہل ایمان کی طرف درود کی نسبت ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے رحمت برکت کی دعا ہے، جو ہم یہ درود کی صورت میں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طرح درود پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کے بارے میں ایک اور بھی ہمارے بھائیوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس آیت کے اندر کیونکہ درود و سلام اکٹھا لفظ آیا تو لہذا پھر اکٹھا ہی پڑھا جائے گا تو تب ہی ادا ہوگا، اسی کے نتیجے میں وہ الصلاۃ والسلام کے لفظ کے اوپر کرنے کی اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بات ایسی نہیں۔ اگر اس طرح ہو کہ جس آیت میں جو حکم آیا وہ اکٹھا ہی ادا کیا جائے تو پھر ایک ہی حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے، ایک ہی حدیث کے اندر اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں فرمایا، تو کیا معنی ہے؟ پھر وہ سارے 5 ارکان کو ایک ہی وقت میں ادا کریں گے تو تب ادا ہوگا۔ پھر قرآن مجید کے اندر یہ بھی آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کیا مطلب ہے؟ پھر ایک ہی جب رکوع کرے، جب نماز قائم کرے تب ہی ساتھ زکوٰۃ بھی دے، کہ سارے کام
ہر کام اپنے مقام پر ہوگا۔ اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کو بات آیت قرآنی جو نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ آئی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو بات اپنے صحابہ کو سمجھائی، وہی بات عرف آخر ہے، اور وہی پیغام اور وہی درود سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی پر عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام پر جو شخص درود پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت کتب حدیث کے اندر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا ہوگا۔ میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کثیر تعداد میں مجھ پہ درود پڑھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جتنا زیادہ درود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی پڑھا جائے اور پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اندر بڑی ہی راحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے مسکرا رہے تھے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ صحابہ کرام نے جب تاجدار مدینہ کے چہرہ انور کو دیکھا تو پوچھا، اللہ کے نبی آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، واقعتاً آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ فرمایا خوشی کی وجہ یہ بتائی آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین سید الملائکہ تشریف لائے تو رب ذوالجلال کا مجھے پیغام سنایا کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ نبی، جو شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، آپ کا امتی ایک بار جو امتی آپ پر درود پڑھے گا، میں اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو آپ کا امتی ایک بار آپ پر سلام پڑھے گا، میں 10 بار اس پہ سلامتی بھیجوں گا۔ تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بندہ بخیل ترین ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام سن کر مجھ پہ درود نہ پڑے۔ جو درود کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان اور شیطان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح کا باعث ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے رب ذوالجلال 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے اور مالک کائنات اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں۔ کتب حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، طوالت کے ڈر سے میں مختصر ہی کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ بات تو یہاں سمجھ آ گئی درود و سلام کی فضیلت بھی، لیکن کچھ ہمارے بھائی اس طرح کی باتیں جذبات کے اندر جذبات میں آ کر باتیں کرتے ہیں، فلاں تو نبی پاک علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا، فلاں تو منکر درود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، فضیلت والی حدیث بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود بھی پڑھتے ہیں، درود پڑھنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی درود کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں درود پڑھو، ضرور پڑھو، پر مسنون پڑھو۔ درود ہونا چاہیے تاجدار مدینہ کی تعلیمات کے مطابق، درود ہونا چاہیے حدیث مصطفیٰ کے مطابق، درود ہونا چاہیے جس کو اصحاب محمد نے پڑھا ہے اسی طرح درود پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے معاشرے میں المیہ کی بات ہے کہ بہت سارے درود لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیے اور وہ بھائی نکال کر دوسرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جو وہ درود نہیں پڑھتا وہ سلام نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں یہ بات اکثر آپ نے سنی ہوگی، لوگ بغض کے اندر غیظ و غضب میں آ کر تعصب کا زہر گھولتے ہوئے کیا کہتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یعنی دوسرے لوگوں کو تانا دیتے ہیں۔ جو لوگ خود ساختہ درود بناتے ہیں اپنی طرف سے، من گھڑت درود اپنی طرف سے نکال لیے، سینکڑوں درود ہیں، اور جس طرح کے درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، درود تنجینہ ہے، درود اکبر ہے، درود مائی ہے، اور درود مقدس ہے، درود مجددیہ ہے، اور درود غوثیہ ہے، درود شافی ہے، پتہ نہیں بہت سارے درود ہیں۔ یہ درجنوں درود بنا کر خود ساختہ جو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سند سے ایک درود بھی ثابت نہیں، اور اس کو نکال کر جو بندہ یہ خود ساختہ درود نہیں پڑھتا اس کے اوپر گستاخ رسول بے ادب ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ درود کا منکر ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ حقیقی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھ لیں، جب مر جاتے ہیں نا ہمارے لوگ، اللہ کے فضل و کرم سے جب جنازہ ہوتا ہے اس جنازے کے اندر فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جنازے میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کتاب الجنائز پڑھیں اور سنن نسائی کے اندر پڑھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، تو جناب فاتحہ بھی ہوتی ہے اور درود بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں ان کے جنازے کے اندر نہ فاتحہ ہوتی ہے نہ درود ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، آپ کہیں گے درود تو ہوتا ہے، جو درود ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے جو درود پڑھا جاتا ہے، اور فاتحہ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن تانا ہمیں دیتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ الحمدللہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا اس طریقے کے مطابق درود پڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔